تو مجھے بتائیں جو محمد بن ابی بکر جس کو آپ قاتل کہہ رہے ہیں، گمراہ کہہ رہے ہیں، فاسق کہہ رہے ہیں، راہ سے ہٹا ہوا کہہ رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ستم ہوا، اس کی بھی تائید کی۔ حیران ہے آپ پر، بلکہ تف ہے آپ پر کہ یہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں۔ اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو ہیں نقشبندی، یہ کس طرح کی نقشبندی ہے؟ کوئی بھی ایسی روایت جو تنقیص پر مبنی ہو صحابہ کرام پر، اشارتاً ہو یا کنایتاً، صراحتاً ہو یا توریتاً، کسی لحاظ سے بھی ہم صحابہ کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے، اسی طرح ہم اہل بیت کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دلوایا ہے؟ انہی تاریخ کی کتابوں میں کیا کچھ نہیں لکھا ہوا؟ تو کیا ہم پھر مان لیں کہ امام حسن کو زہر دینے والا کون ہے، دلوانے والا کون ہے؟ دروازہ تو کھول رہے ہیں نا کہ مولا علی نے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا تھا۔ پھر مجھے یہ بتائیے آپ مروان کو کیسے بچائیں گے؟ کیا مروان کے بارے میں صحیح احادیث بخاری مسلم سے لے کے آخر تک کیا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ جو بندہ گمراہ ہو جائے کیا اس کے نسب پر فخر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی نسبت اور نسب بیان کر کے اس پر فخر کرنا جائز ہے؟ ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ وہ بات کر رہے ہیں، یعنی جو عمارت آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے اس کے نیچے جو بنیادی اینٹ ہے اس کو تو آپ خود ہی نکال رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور توہین کرتے ہوئے ان کی داڑھی کو بھی پکڑا تھا اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تھا، تو اس وقت داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا تھا کہ اگر تیرا باپ ہوتا تو وہ اس داڑھی کا احترام کرتا۔ تو بہرحال یہ شخص جو تھا بعد میں ایسے غلط راستوں پہ پڑ گیا اور پھر اس کی پاداش میں ایک بلوے کے اندر مارا گیا، جس کے اندر اس کو پکڑ کے ایک جانور کی کھال میں اس کو سی کر زندے کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ سزا تھی اس کی کہ جو اس نے جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، اور جو بھی اس ایونٹ جو بھی اس موقع کے اندر موجود تھا حضرت جناب عثمان غنی پر ہاتھ اٹھانے والوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک موت کے ساتھ مارا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک حضرت صاحب ہیں، ان کو تحقیق کا کچھ زیادہ ہی خمار چڑھ گیا ہے، انہوں نے ایسی بات کر لی جو شروع سے لے کے اب تک اہل سنت و جماعت نے میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ حضرت محمد بن ابی بکر کے بارے میں ایسے واہیات الفاظ استعمال کیے کہ وہ ظالم بھی ہے، وہ اس طرح گمراہ بھی ہیں، اور وہ قاتل عثمان بھی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ان کے بارے میں، حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ان کو گدے کی کھال میں سی کر ان کو آگ لگا دی گئی ہے۔ مجھے بتائیے یہ جن کتابوں میں یہ واقعات درج ہیں ان کتابوں میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس نے یہ کیا غلط کیا ہے، اور بعض لوگ یعنی تاریخ کے بعض لوگ ان کی نسبت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے ہیں، اور یہاں پر مصنفین نے صراحت کی ہے کہ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، اس لیے کہ ایک صحابی رسول کی طرف اس واقعے کی نسبت کرنا اور اتنی اس طرح کی ظلم و ستم والی بات ان کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ واقعہ ضعیف ہے، کیونکہ ایک صحابی اس طرح کے ظلم و ستم والے کام نہیں کر سکتا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم جب حضرات حسنین کریمین کے بارے میں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں کوئی مناقب بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کی بات کرتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں یہ کہ فلاں راوی اس میں دیکھیے اس پر تو جڑا بڑی ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں متروک ہے، فلاں یہ ہے، فلاں، سارے ان کو نا تب قاعدے یاد آ جاتے ہیں، اصول حدیث کی ساری یہ کتابیں کھول لیتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ جس طبقات کی تیسری جلد کی میں بات کر رہا ہوں یہ آگے جا کے لکھا کیا ہوا ہے۔ حضرت صاحب یہ یہاں تحقیق نہیں ہے، واقعی اس کا راوی ہے، پتہ آپ کو بھی ہے، اور واقعی جب کوئی تاریخی بات بیان کرے یا کوئی عقیدے کی بات بیان کرے اور جس میں وہ تنہا بھی ہو اور جس واقعے کو عقل قبول بھی نہ کر رہی ہو، اس کے بارے میں واقعی چھوڑ کے کوئی اور بھی بیان کرے، ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ اور واقعی کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے واقعی کو کذاب کہا، امام بخاری نے متروک الحدیث کہا، یحییٰ بن معین نے ان کو متروک الحدیث کہا، اسی طرح دارقطنی نے، اس طرح اور محدثین نے، امام نسائی نے ان کو متروک الحدیث کہا۔ شدید ترین جرح جس پر ہو اور اس پر کذاب تک کے فتوے ہوں اور ان کی روایتوں کو جو تاریخ کی کتاب میں بغیر سند کے بیان کی گئی ہو، اس کو آپ مدار بنا کر اتنی بڑی ہستی کو آپ جو ہے وہ متنازع بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ محمد بن ابی بکر ہیں کون، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیے یہی واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، وہاں پر کیا لفظ موجود ہے؟ امام حسن بصری سے یہ واقعہ منقول ہے۔ حسن بصری کہاں اور واقعی کہاں؟ یہ اہل علم جانتے ہیں کہ حسن بصری کوئی حدیث بیان کریں اگرچہ وہ حدیث مرسلی کیوں نہ ہو، اس کی اہمیت اور حجیت کیا ہوتی ہے، اور واقعہ بیان کر کے آپ نے آگے پھر کیا بیان کیا؟ فخرج وترکہ،
وہ وہاں سے نکل بھی گئے اور انہوں نے وہاں چھوڑ بھی دیا. یعنی کہ جب انہوں نے آپ کی داڑھی پکڑی، یہاں تک تو بات لوگ کرتے ہیں کہ داڑھی پکڑی، اختلاف کیا، انہوں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ان کو یاد دلائی کہ وہ میرا بڑا احترام کرتے تھے، یہ بات سن کر حضرت محمد بن ابی بکر وہاں سے چلے گئے. اور یہ صحیح روایات میں موجود ہے. اور آپ پتہ نہیں کہاں سے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ محمد بن ابی بکر قاتلین عثمان میں سے نہیں ہیں، مخالفین میں سے ہیں، ان سے اختلاف کرنے والوں میں سے ہیں. اور ان سے اختلاف اکیلے یہ کرتے تھے، ان سے اختلاف تو صحابہ کی کثیر جماعت کرتی تھی. خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ لیجئے. اور بھی اختلاف کرنا، کسی کے سیاسی نظریات سے اختلاف کرنا، اس بات کی کیا دلیل بن جاتی ہے کہ وہ اس کا قاتل بھی ہے؟ کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد بن ابی بکر قاتل ہیں؟ اور نہ صرف آپ نے قاتل بنایا بلکہ آپ نے جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا اس کی بھی تائید کی. حیران ہے آپ پر، بلکہ تف ہے آپ پر کہ یہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں. اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو ہیں نقشبندی، یہ کس طرح کی نقشبندیت ہے؟ نقشبندی سلسلہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت سلمان فارسی اور اس کے بعد حضرت جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ان سے چلتا ہے. تو مجھے بتائیں جو محمد بن ابی بکر جس کو آپ قاتل کہہ رہے ہیں، گمراہ کہہ رہے ہیں، فاسق کہہ رہے ہیں، راہ سے ہٹا ہوا کہہ رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کا پیر خانہ ہے. حضرت صاحب آپ اپنے پیر خانے جس جگہ پہ سے آپ کھاتے ہیں وہی آپ چھید کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ میں ناسبیت کی رو میں کتنا بہ گیا ہوں کہ جس سلسلے سے میں وابستہ ہوں یا جس سلسلے سے بہت سارے لوگ اہل علم اور ارباب فکر و دانش اور اہلیان تصوف جس سے وابستہ ہیں، میں ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہوں. یہ جو قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں یہ کون ہے؟ یہ ذرا آپ مجھے یہ بھی عقدہ حل کر کے دکھائیے کہ حضرت سلمان فارسی 3637 ہجری کو آپ کا وصال اقدس ہے اور قاسم بن محمد بن ابی بکر کی پیدائش 36 ہجری کو ہے. یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس سال وفات پا رہے ہیں اسی سال تو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر پیدا ہو رہے ہیں. اور بعد کے نزدیک 1 سال کے تھے، بعد کے نزدیک اسی سال پیدا ہوئے، اور بعد کے نزدیک وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ اکتسابی فیض پھر کہاں سے کیا؟ یہ تو موضوع ایک الگ ہے نا، اس پر تو پھر کبھی اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا کہ یہ موضوع کس طرف جاتا ہے. لیکن بہرحال جہاں آپ نے اپنی نسبت رکھی ہوئی ہے اس نسبت کا ہی مان کر لیں، اس نسبت کی تھوڑی سی تو لج رکھ لیں آپ. پھر اسی طرح آپ پھر سادات کرام کو بھی حوالے دیتے ہیں. دیکھو جی وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ان کے نانا لگتے ہیں. کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی کا نکاح حضرت امام باقر سے ہوا ہے. کون سی پڑپوتی ہیں یہ بھی لوگوں کو کبھی بتایا؟ یہ محمد بن ابی بکر کی پوتی کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ محمد بن ابی بکر جو بیٹے ابو بکر صدیق کے ہیں مگر پالا ان کو مولا علی نے ہے. 6 ماہ یا سال یا 1.5 سال کے ابھی بچے تھے کہ ان کے والد کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد ان کی والدہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا. ان کو پالا، ان کو جوان کیا، ان کو پڑھایا لکھایا سب مولا علی نے ہے. یعنی ایک لحاظ سے وہ ستویلے بیٹے ہیں مولا علی کے، وہ دھڑا ہی مولا علی کا ہے جس کو آپ اس طرف جوڑ رہے ہیں. اور اگر آپ نے جوڑنا بھی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو بندہ گمراہ ہو جائے کیا اس کے نسب پر فخر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی نسبت اور نسب بیان کر کے اس پر فخر کرنا جائز ہے؟ ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ وہ بات کر رہے ہیں. یعنی جو عمارت آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے اس کے نیچے جو بنیادی اینٹ ہے اس کو تو آپ خود ہی نکال رہے ہیں. اور جس طرح کا ٹرینڈ آپ نے سیٹ کر لیا ہوا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور چرب زبانی اس طرح، اور آپ کے علاوہ لوگوں نے بھی کیا کہ محمد بن ابی بکر کے بارے میں کبھی شروع ہو گئے ہیں، کبھی مالک اشتر نے یہ کیا، کبھی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے جمہور متقدمین اور متاخرین کف لسان کے قائل ہیں. یعنی نہ ہم بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے ان کے مناقب بیان کرتے ہیں اور نہ ہم ان کے بارے میں کوئی تنقیدی پہلو روا رکھتی ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے جو گورنر ہیں، جب کوئی بندہ وقت کا حاکم ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے کسی جگہ پر، لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، حامی بھی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اس کی اچھائیاں بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. لہٰذا جب اس طرح کا خلط مبس ہو جائے تو پھر اصول کیا ہے؟ آپ اپنی زبانوں کو چپ رکھیں. لیکن آپ نے پتہ نہیں کس طرح کا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. اگر اس طرح کی باتیں کر کے
حضرت مولا علی پر تان کا دروازہ آپ کھول رہے ہیں. یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے تان کیا ہے, دروازہ تو کھول رہے ہیں نا کہ مولا علی نے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا تھا. پھر مجھے یہ بتائیے آپ مروان کو کیسے بچائیں گے؟ کیا مروان کے بارے میں صحیح احادیث بخاری مسلم سے لے کے آخر تک کیا کچھ نہیں لکھا ہوا؟ حضرت عثمان غنی کو پھر کیسے بچائیں گے؟ یعنی دروازہ آپ خود کھول رہے ہیں. اگلے کی مقدسات یعنی محمد بن ابی بکر ہوں, مالک اشتر ہوں, یا اس طرح اس سے آگے آپ چلے جائیں جناب ابی طالب ہوں, ان کے بارے میں اس طرح کی کنٹراورشل لینگویج استعمال کر کے اوروں کے مقدسات کی توہین آپ کریں اور وہ آپ کے مقدسات کی پھر توہین نہیں کریں گے. دروازہ کون کھول رہا ہے؟ آپ ہی تو کھول رہے ہیں. ایسا ٹرینڈ سیٹ نہ کریں کہ آپ اوروں کے بارے میں بات کریں اور کل کو پلٹ کے وہ آپ کے بارے میں بھی بات کریں. اور اس طرح تحقیق جو آپ تحقیقات کا دروازہ آپ کھول رہے ہیں, کتابوں میں بڑا کچھ لکھا ہوا ہے, مگر اہل سنت کے جمہور کا وہ نہ منہج ہے نہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے. مجھے بتائیے مروان کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھا ہوا. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دلوایا ہے؟ انہی تاریخ کی کتابوں میں کیا کچھ نہیں لکھا ہوا. تو کیا ہم پھر مان لیں کہ امام حسن کو زہر دینے والا کون ہے, دلوانے والا کون ہے؟ کیوں جی, یہ تحقیق ہم نے شروع کرتے ہیں. اس سے حضرات صحابہ کرام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے. کوئی بھی ایسی روایت جو تنقیص پر مبنی ہو صحابہ کرام پر, اشارتاً ہو یا کنایتاً, صراحتاً ہو یا طوریتاً, کسی لحاظ سے بھی ہم صحابہ کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے. اسی طرح ہم اہل بیت کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے. یہ جو آپ نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے حضرت صاحب, اس پر کچھ غور کریں. اور آپ کے ذہن کے لوگوں نے بھی یہ جو باتیں آج کل آپ نے شروع کیا ہوا ہے نا, اس طرح کی ان ہستیوں کے بارے میں زبانیں کھولنا, اور اس طرح کی زبانیں کھولنے کی بجائے بلکہ ایسی زبان استعمال کرنا جو بازاری قسم کی ہو, تو یہ اس طرح کا جو آپ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلا پھر آپ کے مقدسات پر حملہ کرے گا. آپ کے مقدسات پر, اگرچہ وہ پہلے سے ہی کر رہے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسی ہستیوں کے بارے میں پھر باتیں کرنی شروع کر لیں جو ہمارے ہاں وہ چیزیں وہ جائز ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی کتاب لکھے, نبی علیہ السلام کی توہین پر مبنی کوئی کتاب لکھ دے, کوئی عیسائی ہو یا کوئی یہودی ہو, تو کیا ہم پلٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں گے؟ کیا ہم پلٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی تنقیص پر کوئی کتاب لکھیں گے؟ اور بھائی یہ ٹرینڈ ہمارا نہیں ہے. کوئی کرتا ہے وہ کرتا رہے. جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا لب و لہجہ ہم اختیار نہیں کریں گے جو کتابوں سے نہ ثابت بھی نہیں ہے اور اہل سنت و جماعت کا منہج بھی نہیں ہے.